السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یأتی علی الناس زمان، کہ لوگوں کے اوپر ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا ما یبالی الرجل، کہ اس زمانے میں، اس دور میں انسان اس بات کا کوئی پرواہ نہیں کرے گا من این اصاب المال، کہ مال اس کے پاس کہاں سے آیا، من حلال او حرام، حرام ذریعے سے یا حلال ذریعے سے کیسے آیا، اس کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا، اور مال کے محبت میں مال کے پیچھے پڑ جائے گا، بس مال چاہیے مال چاہیے۔ یاد رہے کہ کوئی شخص اگر حرام کھاتا ہے، حرام کا پیسہ استعمال کرتا ہے، تو وہ شخص بہت ہی بدبخت اور بہت ہی شقی کہہ لیجئے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی روایت ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاکیزہ عمل کو ہی قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو جس بات کا حکم دیا اسی بات کا حکم مومنوں کو بھی دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو حکم دیا، یا ایھا الرسل، اے پیغمبروں کی جماعت، کلوا من الطیبات، پاکیزہ روزی کھاؤ، واعملوا صالحا، اور نیک اعمال کرو، انی بما تعملون علیم، بے شک میں اچھی طرح جانتا ہوں جو تم عمل کر رہے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو بھی اسی بات کا حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو، ہم نے جو رزق تمہیں عطا فرمایا ہے اسی میں سے پاکیزہ روزی کھاؤ۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کا تذکرہ کیا جو کسی لمبے سفر پر نکلا ہوا ہو، اور سفر کرتے کرتے کافی عرصہ گزر چکا، اس کے حالت بہت ہی خستہ ہو چکا ہے، اور اس کے بال، سر، بدن پر دھول، گرد و غبار ہے، اور لاچاری اور مجبوری کے حالت میں وہ اپنے رب کو دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے پکار رہا ہے، یا ربی یا ربی۔ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، کہ اس شخص کا کھانا پینا پہننا سب کے سب حرام، وَغُذِيَ بِالْحَرَام، اور اس کی پرورش حرام روزی سے ہی کی گئی ہے، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لَهُ، تو اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ اگرچہ مسافر ہے، مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، اگرچہ اس کی حالت بہت ہی خستہ ہے، لاچار اور مجبور ہے، لیکن ان لاچاری اور مجبوری کی حالت میں بھی اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی۔ وجہ کیا؟ کہ حرام، اس کا کھانا پینا پہننا سب حرام ہے۔ تو انسان کے لیے، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، خاص کر اس دور میں، کہ وہ اپنے کھانے پینے اور اسی طریقے سے اپنے انکم کس طرح سے کر رہا ہے، جائز طریقہ ہے یا ناجائز طریقہ ہے، حلال طریقہ ہے یا حرام طریقہ ہے، اس کی تحقیق کرے، اس کے بعد پھر روزی اور انکم کے لیے لگ جائے، کیونکہ اگر حرام روزی استعمال کر رہا ہے تو اپنے لیے ہلاکت اور بربادی کا سامان تیار کر رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حرام روزی سے بچا کر حلال روزی کھانے کی توفیق عطا فرمائے اور حلال روزی کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔